السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ عثمان بگوایا اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان وائس۔ پاکستان کی تاریخ میں مذہب کے نام پر ایسے کئی مضحکہ خیز واقعات پیش آ چکے ہیں اور اب بھی وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں، جن کا انجام نہ صرف ہم کو بلکہ پوری دنیا کو ہم پر ہنسنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ سن 70 کی بات ہے کہ جب انڈونیشیا میں صدر سوہارتو کی حکومت تھی کہ وہاں کی ایک خاتون زہرا فونا نے حضرت مہدی کی والدہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے رحم میں پرورش پانے والا بچہ حضرت مہدی علیہ السلام ہے، کیونکہ اس کے پیٹ سے کان لگا کر سننے پر اذان اور تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے۔ یہ خبر زہرا فونا کے پڑوس محلے سے نکل کر پورے شہر اور پھر سارے انڈونیشیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک اس خاتون کا دیدار کرنے اور اس کے پیٹ سے کان لگا کر اذان و تلاوت کی آواز سننے کے لیے آنے لگے۔ جب یہ خبر اخبارات کے ذریعے انڈونیشی حکام تک پہنچی تو سب سے پہلے نائب صدر آدم مالک نے زہرا کو اپنی رہائش گاہ مدعو کیا اور اس سے ملاقات کر کے باقاعدہ کان لگا کر اذان سننے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور محمد ڈیچلن نے زہرا سے ملاقات کی اور اپنے بیان سے کہا کہ امام شافی بھی 3 سال پہلے اپنی والدہ کے رحم میں رہے تھے، تو امام مہدی کیوں رحم سے اذان نہیں دے سکتے؟ اس کے بعد تو گویا انڈونیشی حکام کی زہرا فونا سے ملاقات کی لائن لگ گئی۔ خود صدر سوہارتو اور ان کی بیگم نے زہرا سے ملاقات کی۔ زہرا کی شہرت انڈونیشیا سے نکل کر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی اور کئی اسلامی ممالک کے سربراہان نے زہرا کو اپنے ملک آنے کی دعوت دی تاکہ وہ اور ان کی عوام امام مہدی علیہ السلام کی فیض و برکات سمیٹ سکیں۔ عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ بس اب مسلمانوں کے برے حالات کا خاتمہ ہونے ہی والا ہے، جس کے بعد پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو عروج حاصل ہوگا اور دشمنان اسلام کا خاتمہ۔ مختلف مسلمان ممالک میں مریم ثانی زہرا فونا کو سرکاری دعوت پر بلانے کا سلسلہ شروع ہوا تو پاکستانی حکومت نے بھی عوام کو گمراہی سے بچانے اور اس کی توجہ روٹی سے ہٹا کر آخرت پر مرکوز کرنے کی خاطر زہرا فونا کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دے ڈالی۔ زہرا فونا کی پاکستان آمد کے ساتھ ہی علماء سے اس بات کی تصدیق چاہی گئی کہ خاتون کے پیٹ میں بچہ واقعی ماں مہدی ہی ہیں۔ چنانچہ مولانا احتشام الحق تھانوی اور مولانا اکاڑوی نے باری باری خاتون کی بچہ دانی کے قریب کان لگا کر اذان سننے کے بعد پورے یقین کے ساتھ بیان جاری کیا کہ اذان کی آواز خاتون کے اندرونی حصوں سے ہی آ رہی ہے اور بس اب امام مہدی کی آمد ہے۔ اس معاملے میں آپ مولانا صاحبان کو اس لیے مورد عظام نہیں ٹھہرا سکتے کہ سن 70 میں ٹیپ ریکارڈر کوئی عام چیز نہ تھا، بلکہ پاکستان میں شاید ہی کوئی ٹیپ ریکارڈر استعمال کرتا ہو۔ لوگ صرف ریڈیو کو جانتے تھے یا کچھ بہت ہی متمول افراد ٹی وی استعمال کرتے تھے۔ دوسرا، اس زمانے میں جو ٹیپ ریکارڈر استعمال ہوتے تھے وہ اتنے بڑے ہوتے تھے کہ کوئی ان کو اپنی ٹانگوں کے درمیان نہیں چھپا سکتا تھا۔ تیسرا، مولانا صاحبان دین کے علم میں تو ماہر تھے، لیکن اپنی سادہ لوحی اور جدید سائنسی ایجادات سے ناواقفیت کی بنا پر ان کا دھیان اس جانب قطعی نہیں گیا کہ انہوں نے صرف ریڈیو پاکستان میں بڑے سپول والے ریکارڈ ہی دیکھے ہوں گے، اور انہوں نے اذان کی آواز سن کر امام مہدی کے اس خاتون کے پیٹ میں ہونے کے فتوے کی تصدیق کر دی کہ اس کی کوئی اور توجیہ ان کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ دوسری، سن 69 میں اولمپس نامی مشہور کمپنی نے منی کیسٹ پلیئر پہلی مرتبہ مارکیٹ میں متعارف کروایا تھا، لیکن یہ ایک خاص چیز تھا اور عام عوام اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اس قسم کے آلات یورپ، امریکہ اور جاپان میں لوگوں کی دسترس میں تھے۔ ان کو جیمز بانڈ ٹائپ فلموں میں بطور ایک نئی ایجاد جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والی ڈیوائس کے طور پر دکھایا جاتا تھا، اور فلم بینوں کے لیے یہ ایک حیرت انگیز چیز ہوتی تھی۔ شاید یہی منی پلیئر زہرا فونا نے بھی استعمال کیا ہوگا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آج کے علماء دین
کہ علم دین کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی نظریات و ایجادات اور ان کے استعمال پر بھی گہری نظر ہونی چاہیے، تاکہ کوئی ان ایجادات کا سہارا لے کر سادہ لو افراد کو دین کے معاملے میں بیوقوف نہ بنا سکے۔ یہ بھی دیکھیے کہ جس خاتون نے اپنے ملک کے صدر اور دیگر حکام بالا تک کو ماموں بنا دیا، اس کے سامنے پاکستان کے ضعیف الاعتقاد اور ایسے معاملات میں ماموں بننے کے لیے ہر وقت منتظر رہنے والے عوام و علماء کی کیا حیثیت تھی۔ قرآن پاک کی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ اب ہمارے علماء حضرات کے لیے شدید تحقیق آواز سننے کی حد تک تھی۔ انہوں نے اس آواز کے منبع کی مزید کرید و جستجو مناسب نہ سمجھی کہ یہ خبر ہی اس قدر دل خوش کن تھی کہ برادران اسلام مزید کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو گئے۔ رہی بات زہرا کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی، تو اسے ضعیف الاعتقادی اور جہالت ہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ امام مہدی اس کے بطن میں موجود تھے بھی تو ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے ان کی پیدائش کا انتظار تو کر لیا جاتا۔ یہ کس قدر مضحکہ خیز ہے کہ وہ عورت اپنی ٹانگیں کعبہ کی طرف کھول کر لیٹ جاتی تھی، اس کی ٹانگوں کے درمیان مائک سٹینڈ رکھ دیا جاتا اور عوام مع علماء و مشائخ حضرات اس کے پیچھے امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی ضعیف الاعتقادی ہم مسلمانوں کے لیے باعث زوال بنی ہوئی ہے، لیکن چند سائنٹیفک سوچ رکھنے والے ڈاکٹروں کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا، چنانچہ انہوں نے صحیح صورتحال کو جاننے کی ٹھان لی، مگر ظاہرہ فونا ہر دفعہ انہیں چکر دے کر نکل جاتی۔ مسلسل کوشش کے بعد ایک دن ڈائیو میڈیکل کالج کے ڈاکٹر اسے قابو کر کے معائنہ کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے اور دوران تفتیش زہرہ فونا کی ٹانگوں کے درمیان پھنسا ہوا ننا منا ٹیپ ریکارڈر برآمد کر لیا۔ اسی روز زہرہ فونا پاکستان سے براستہ انڈونیشیا بھاگ گئی اور پاکستانیوں نے مزید ماموں بننے کا عظیم موقع ہاتھ سے گنوا دیا۔ بعد میں زہرہ فونا اور اس کے شوہر انڈونیشیا میں گرفتار ہوئے اور انہوں نے قبول کیا کہ یہ سب انہوں نے دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔